السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور ایک انتہائی خوفناک اور دل دہلا دینے والی خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو۔ آپ نے تھم نیل پر، ٹائٹل پر دیکھ لیا ہوگا، پڑھ لیا ہوگا۔ اسرائیل نے دھمکی دی ہے، بلکہ اعلان کیا ہے کہ ایران کی جوہری تنصیبات پر حملہ کرنے کی تمام تر تیاریاں مکمل ہیں اور یہ حملہ کسی وقت بھی کیا جا سکتا ہے۔ ایسا اعلان واضح طور پر اس وقت سامنے آیا جب اسرائیل کے وزیر دفاع بینی گینٹس نے امریکی نشریاتی ادارے یعنی فاکس نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے اس بات کا انکشاف کیا اور اعلان کیا۔ یقیناً یہ نہ صرف ایران بلکہ اس پورے خطے کے لیے ایک بہت بڑی تباہی کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اب میں آپ کو مختصراً بتاتا ہوں اس کی تفصیلات کیا ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ جو بائیڈن جب سے اقتدار میں آئے ہیں انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ اپنی انتخابی مہم کے دوران بھی انہوں نے اعلان کیا تھا کہ وہ ایران کے ساتھ اس جوہری معاہدے کو دوبارہ بحال کریں گے جس کو سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے اقتدار میں آنے کے ساتھ ہی اس معاہدے سے دستبرداری کا اعلان کیا تھا۔ یہ معاہدہ 2015 میں اس وقت کے امریکی صدر براک اوباما نے ایران کے ساتھ کیا تھا۔ اس معاہدے کے تحت ایران نے جوہری ہتھیاروں کے بنانے میں جو اس کی ڈیولپمنٹ تھی اس کو روکنا تھا، یعنی جوہری ہتھیار بنانے سے دستبرداری کا اعلان کیا تھا، اور اس کے عوض دنیا بھر میں ایران پر لگائی جانے والی جو سینکشنز تھیں، پابندیاں تھیں، ان کو ختم کرنے کا اعلان کیا گیا تھا۔ لیکن صدر ٹرمپ نے آتے ساتھ ہی اس معاہدے کو یک طرفہ طور پر ختم کر دیا اور اس کے بعد ایران نے اسی طرح اپنی یورینیم کی انریچمنٹ یعنی جوہری ہتھیاروں کی تیاری کی جانب اپنے قدم بڑھانے شروع کر دیے۔ ابھی تک ایران اس بات سے انکاری ہے کہ وہ جوہری ہتھیار بنانے میں مصروف ہے، لیکن انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی IAEA اس نے حال ہی میں یہ بتایا ہے کہ جولائی سے یعنی گزشتہ سال جولائی سے ایران نٹنز نامی اس کا ایک علاقہ ہے، نٹنز بھی اس کو کہتے ہیں انگریزی میں، لیکن نٹنز نامی ایک علاقہ ہے جہاں پر یہ ان کا ایٹمی پلانٹ ہے، وہاں پر یورینیم کی انریچمنٹ کی جا رہی ہے، یعنی ایسے لیول پر یورینیم کی انریچمنٹ کو پہنچا دیا گیا ہے جہاں پر ایران کے لیے جوہری ہتھیاروں کی تیاری یا جوہری ہتھیار بنانا اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہوگا، اور اسرائیل اس بات سے خائف ہے۔ ابھی میں آپ کو یہ بھی بتا دوں یہ کتنا بڑا تضاد ہے عالمی اداروں میں کہ اسرائیل جس کے پاس مبینہ طور پر جوہری ہتھیار موجود ہیں، لیکن اسرائیل کا ایٹمی پروگرام عالمی جو ادارہ ہے جس کا ابھی میں نے ذکر کیا ہے، انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی، جو اس طرح کے معاملات دیکھتا ہے مختلف ممالک میں، اسرائیل کا جو ہے وہ اس کے ماتحت نہیں ہے، وہ اس کی مانیٹرنگ نہیں کر سکتا، لیکن وہ ایران کی مانیٹرنگ کر رہا ہے۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے، میں نے اکثر ویڈیو میں آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کی ہوئی ہے کہ اس مارچ کے اسی مارچ کے مہینے کی 23 تاریخ کو اسرائیل میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں، اور موجودہ وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو اپنے انتخابات جیتنے کے لیے نریندر مودی کی طرح کوئی بھی حرکت کر سکتے ہیں، اس طرح کی کوئی بھی بیوقوفانہ حرکت کر سکتے ہیں، یعنی ایران پر حملہ کر کے اسرائیلیوں کو خوش کر کے ووٹ حاصل کیے جا سکتے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح نریندر مودی نے اپنے ہی ملک میں دہشت گردی کی ایک کارروائی کروائی، اس کا ذمہ دار پاکستان کو ٹھہرایا، اور اس کے بعد یہ انکشاف ہوا کہ ایسا بالکل نہیں تھا، اور انتخابات کے لیے یعنی انتخابی سٹنٹ کے لیے نریندر مودی نے یہ سارا معاملہ اٹھایا، یہ ساری من گھڑت کہانی گھڑی تاکہ وہ انتخابات جیت جائے، اور بالآخر ایسا ہی ہوا۔ یہی کچھ کر سکتا ہے نیتن یاہو سے بھی کوئی بعید نہیں ہے۔ لیکن میں نے جب بات کی تھی، میں نے ذکر کیا تھا کہ تباہی آ سکتی ہے۔ تباہی اس لیے آ سکتی ہے کہ اگر ایران پر اسرائیل نے حملہ کیا تو ظاہر ہے ایران، سعودی عرب، امریکہ، UAE اور دیگر خلیجی ممالکوں کی ریاستوں کو اعتماد میں لیے بغیر ایسا ہرگز نہیں کر سکتا۔ اگر ایسا کیا گیا تو ایران یہی سمجھے گا کہ سعودی عرب، UAE، بحرین
اور امریکہ کی اسرائیل کو درپردہ حمایت یا آشیرواد حاصل ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے اس کا خمیازہ کیا ہوگا، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ایران نے پہلے ہی یہ اعلان کر رکھا ہے کہ اگر ایران پر اسرائیل نے بھی حملہ کیا تو ایران براہ راست UAE اور دبئی کی بندرگاہوں کو اور ان کے شہروں کو نشانہ بنائے گا۔ یہ ایک بہت بڑی خبر ہے، ایک بہت بڑا تباہی کا منصوبہ ہے، اور اسرائیل کے وزیر اعظم چاہتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ صدر جو بائیڈن ایران کے ساتھ اس معاہدے کو دوبارہ بحال کریں، اس سے پہلے ہی وہ اپنی کارروائی کر دے۔ اس میں امریکی آشیرواد ہے یا نہیں یہ میں نہیں جانتا، لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں، اور میڈیا، میں نے فاکس ٹیلی ویژن کو کوٹ کر کے میں نے آپ کو بتایا، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسرائیل کے وزیر دفاع نے یہ کہا ہے کہ اسرائیل نے ایران پر حملہ کرنے کی تمام تر تیاریاں مکمل کر لیں۔ اب یہ مجھے نہیں معلوم یہ بلف ہے، ایران کو دھمکی دینے والی بات ہے، لیکن اگر ایران پر حملہ کیا گیا تو اس پورے خطے میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ 10-20 سال تک امن قائم نہیں ہو سکے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ تیل کی پہلی گرتی ہوئی قیمتیں مزید گر جائیں گی۔ پہلے اس علاقے کے جو ممالک ہیں ان کی اکانومیز یا معیشتوں کا ستیہ ناش ہو چکا ہے، وہاں پر مزید غربت، بے روزگاری آئے گی، وہاں پر جو ہمارے غیر ملکی گئے ہوئے ہیں وہ بے روزگار ہوں گے، اور اس کے اثرات نہ صرف پاکستان، بھارت، جو ہمارا جنوبی ایشیا ہے، اس پر مرتب ہوں گے، بلکہ اس کے اثرات یورپ اور امریکہ تک بھی جائیں گے۔ اللہ کرے ایسا نہ ہو، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو ہمارے اسرائیل کے جو لوگ ہیں، میں تمام لوگوں کی ان کی جو قیادت ہے، وہ اقتدار میں رہنے کے لیے اپنے ملک کو کسی بھی ممکنہ خدشے یا مبینہ دھمکی یا اس طرح کے خطرات سے بچانے کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اور اب یہ دیکھنا ہے عالمی طاقتوں کا ریئیکشن اس حوالے سے کیا آتا ہے، اب دیکھنا ہے اس حوالے سے یورپین یونین کا کیا ریئیکشن آتا ہے، دیکھنا ہے جو عرب ممالک ہیں اس واضح دھمکی کے بعد جو کہ اسرائیل کے وزیر دفاع کی جانب سے دی گئی ہے، دیگر ریاستوں کا، دیگر عرب ریاستوں کا، مسلمان ممالک کا، پاکستان کا، بھارت کا، اور ایران کے جو دیگر قریبی ممالک ہیں، ترکی ہے، ملیشیا ہے، قطر ہے، ان کا کیا ریئیکشن، ان کا کیا رد عمل سامنے آتا ہے۔ میرے سامنے جو چیز تھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ایران قطعاً اپنی سرزمین پر اسرائیل کی جانب سے کسی بھی کیے جانے والے حملے، چاہے وہ اسرائیل کا حملہ ہو، چاہے وہ سعودی عرب کا حملہ ہو، چاہے وہ امریکہ کا حملہ ہو، اس کو برداشت نہیں کرے گا۔ اور میں اب بھی اس بات پر مکمل یقین رکھتا ہوں کہ بہت سی دنیا کی بہت سی طاقتوں کو، ممالک کو ایران کی جنگی صلاحیتوں کا علم نہیں۔ ایران دنیا میں جس جگہ جب چاہے، خاص طور پر ہمارے خطے میں، مڈل ایسٹ میں، ایشیا میں، جس جگہ جب چاہے گوریلا وارفیئر شروع کر سکتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ گوریلا وارفیئر میں امریکہ کا حشر لیبیا میں کیا ہوا، امریکہ کا حشر شام میں کیا ہوا، عراق میں کیا ہوا، اور حال ہی میں افغانستان میں امریکہ کا کیا حشر ہوا۔ دنیا کی سپر پاور ان 3-4 ممالک سے شکست کھا کر واپس گئی ہے۔ تو یہ ظاہر ہے ایران تو ایک بڑا توانا ملک ہے، جس کی اپنی فوج ہے، جس کو انقلابی یا ریولوشنری گارڈ کہتے ہیں، وہ ہیں۔ پھر ایران کی فالوئنگ ہے لیبنان میں، ایران کی فالوئنگ ہے پیلسٹین میں، فلسطین جسے ہم کہتے ہیں، ایران کی فالوئنگ ہے عراق میں، شام میں، ایران کی فالوئنگ ہے ٹیونیزیا میں یعنی تیونس میں، ایران کی فالوئنگ ہے بحرین میں، ایران کی فالوئنگ UAE میں ہے، ایران کی فالوئنگ سعودی عرب میں ہے، ایران کی فالوئنگ پاکستان میں ہے، بھارت میں ہے۔ اب آپ اندازہ کریں ایسے ملک سے آپ پنگا لے کر کیا حاصل کریں گے۔ فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔